لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى إنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کے تابع دار اور فرما بردار ہیں۔ اللہ نے بھیجا ان کو، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، حق کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اللہ نے بھیجا ان کو، ڈرانے والا بنا کر، خوشخبریاں دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، قیامت سے پہلے پہلے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَىٰ، جس نے اطاعت کر لی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اس کو ہدایت ملی اور وہ ہدایت کے نتیجوں کو پا گیا۔ فقد رشد واہتدیٰ، ہدایت بھی مل گئی اور اس ہدایت کے نتیجے میں جو بہترین انعام ملنے چاہیے تھے وہ بھی اس کو مل گئے، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَىٰ، اور جس نے معصیت اختیار کی، نافرمانی اختیار کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وہ راہ گم کر بیٹھا اور وہ کناروں سے باہر ہو گیا اور وہ جنت کا راستہ کھو بیٹھا، وہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کھو بیٹھا۔ إِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اپنی جان کے سوا کسی کا کچھ نقصان نہیں کرتا اور اللہ کا وہ کچھ بھی نقصان نہیں کرتا۔ اللہ کی کائنات کی ساری بادشاہی تو اللہ ہی کی رہنی ہے، یہ اگر اس کی تابع داری اختیار کرے گا تو انعام اس کو ملنے ہیں، انعام بھی موجود ہیں، سزائیں بھی موجود ہیں۔ یہ اگر اس کی نافرمانی کرے گا تو اللہ کی بادشاہی میں فرق نہیں آئے گا، اس کی سزا اس کو ملنی ہے، اور یہ اپنی جان کے سوا کسی کا کچھ نقصان نہیں کرتا۔ جب یہ حقیقت پتہ چل گئی تو پھر ہمارا اللہ سے سوال ہے، وَنَسْأَلَ اللَّهَ رَبَّنَا أَن يَجْعَلَنَا مِمَّن يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ، کہ پھر ہمیں ان میں سے بنائے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ کہو آمین۔ آمین تو کہنا چاہیے، ہمیں تو آمین کہتے ہوئے کچھ نہیں، لیکن آمین کہنا چاہیے جیسے منت کرتے ہیں، آمین، چھت پھاڑنے والی نہیں، شور مچانے والی نہیں، جیسے منت کرتے ہیں، یا اللہ مان لے، آمین، ایسی آمین ہونی چاہیے، عاجزی والی، تکبر والی نہیں۔ وَنَسْأَلَ اللَّهَ رَبَّنَا، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کا کیا انجام ہے اور اللہ کے رسول کی معصیت کرنے والوں کا کیا انجام ہے، تو پھر ہمارا اللہ ہی سے سوال ہے، وَنَسْأَلَ اللَّهَ رَبَّنَا أَن يَجْعَلَنَا مِمَّن يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ، کہ ہمیں بنائے ان میں سے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ،
اور جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے سلیقے اختیار کرتے ہیں، وَيَتَّخِذُ رِضْوَانَ، اور اللہ کی مرضی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کہ جہاں اللہ کی مرضی ہے وہی طریقہ، وہی اسلوب اور وہی کام اختیار کرتے ہیں۔ وَنَسْأَلَ اللَّهَ رَبَّنَا أَن يَجْعَلَنَا مِمَّن يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ وَيَتَّخِذُ رِضْوَانَهُ إِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ، بے شک ہمارا وجود اور ہمارا مستقبل اور ہماری بقا اللہ کے ساتھ ہے اور اسی کے لیے ہے۔ اور جب اس حقیقت کا پتہ چل گیا، فَأَمَّا بَعْدُ، یہ وہ خطبہ ہے جو ہم ہر جمعہ سنتے ہیں اور میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جب یہ پتہ چل گیا تو فَأَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پتہ چل گیا نا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اس کی معصیت سے بچنا ہے، تو پھر کون سا ذریعہ اختیار کریں کہ اطاعت کرنے والی باتوں کا بھی پتہ چلے اور معصیت سے بچنے والی باتوں کا بھی پتہ چلے؟ تو سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اس پر چلو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر عمل کرنے کی ہدایت جو ہے وہ بہترین ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ کہانی ہوتی ہے ایک، اور اس پہ جب فلم بنتی ہے تو ہدایت کار کہتا ہے اب یوں کرو، اب یوں کرو، اب یوں کرو۔ مثال تو کوئی اتنی اچھی نہیں، لیکن ہمارے ہاں ہدایت کار کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جو اس کہانی کے مطابق کردار کو نبھانے کی ہدایت دے۔ اب اس قرآن کے مطابق کردار نبھانے کی ہدایت کون دے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہترین ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھا کہ اس کتاب پر کیسے عمل کرنا ہے۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین کتاب بھی مل گئی اور بہترین ہدایت بھی مل گئی۔ اور اب کوئی سمجھے کہ میں کوئی ایسا طریقہ سلیقہ اختیار کر سکتا ہوں جس میں اللہ زیادہ راضی ہوگا، تو پھر بہترین سے تو بہتر ہوگی نا اس کی بات، پھر بہترین سے بہتر ہوگی نا اس کی بات۔ تو یہ ممکن ہے؟ تو جو کوئی ایسا سوچے گا وہ اس نے گمراہی کا ایک راستہ پکڑ لیا۔ تو جو کوئی نئی بات پیدا کرے گا دین میں، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے سمجھا ہے کہ بڑھ کر کوئی چیز میں دین میں نہیں ڈال رہا۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کام یہ ہیں جو دین میں نئے پیدا کیے جائیں۔ یہ وارننگ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں موجود ہے کہ دیکھو نئی چیز نہ پیدا کرنا، جتنی بھی تمہیں خوشنما لگے، نئی پیدا کی گئی چیز بدعت ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَالضَّلَالَةُ فِي النَّارِ۔ ہر نئی پیدا کی گئی چیز وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور وہ کوئی ہدایت کی بات نہیں ہے، اور گمراہی کا انجام آگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مت موت آئے تمہیں اس حال میں کہ تم فرما بردار نہ ہو۔ مسلم کا مطلب سمجھ لیں،
مسلم کا مطلب یہ نہیں ہے جو اسلام کو مان لے، مسلم کا مطلب یہ ہے جس نے فرما برداری اختیار کر لی، اور مومن کا مطلب یہ ہے جس کے دل میں ایمان آ گیا۔ تو کیا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، کس چیز کا؟ مسلم ہونے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مت موت آئے تمہیں اس حال کے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو فرما برداری کہاں ہوتی ہے؟ جہاں تقویٰ ہوتا ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے، وہیں فرما برداری ہوتی ہے، اور جسم سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس نے وضو نہیں کیا، تو یہ فرما برداری تو نہیں ہے نا، جسم سے اظہار ہو رہا ہے، فرما برداری نہیں ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ رمضان شریف سے تو ہم کوئی 7-8 مہینے دور ہو گئے ہیں، لیکن آپ سے اللہ نے کہا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے تھے، کوئی تمہارے اوپر اکیلے یہ پابندی نہیں لگائی، کوئی نرالی بات نہیں دے دی تمہیں، پہلے بھی تھی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو۔ میں تھوڑا سا آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ تقوی ہم نے سیکھا تو وہ کیا تھا۔ روزے گرمیوں میں آئے تھے، اس سے پچھلے سال اس سے بھی زیادہ گرمی، اس سے پچھلے سال اس سے بھی زیادہ گرمی میں تھے، اس سال نسبتاً بہار میں آئیں گے۔ تو سارے دن کے کام کاج کے بعد اور سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد عصر کے وقت، مغرب کے وقت آپ مسجد کی طرف آئے، نماز کا وقت ہوا، وضو کرنے کے لیے بیٹھے، پیاس بھی بڑی لگی تھی، آپ نے وضو شروع کیا، پانی منہ میں ڈال لیا، ڈالا تھا کہ نہیں؟ پھر اتنی پیاس ہونے کے باوجود اس کا ایک قطرہ بھی حلق میں اترنے دیا تھا؟ اترنے دیا تھا؟ کس کو پتہ چلنا تھا؟ اللہ کو، فرشتوں کو بھی نہیں چلنا تھا، کیونکہ صوم ہوتا ہی اللہ کے لیے ہے، اور اس اللہ ہی نے اجر دینے ہیں، اللہ ہی کو پتہ ہے کہاں آنکھ نے حکم توڑا ہے، کہاں دل نے حکم توڑا ہے۔ تو جتنی دیانتداری کے ساتھ وہ آخری قطرہ بھی حلق سے نکال کے باہر پھینکا تھا نا، وہ دیانتداری زندگی ہر معاملے میں چاہیے۔ وہ تھے ایام معدودات، گنتی کے چند ٹریننگ کے دن تھے، جس کی کاکول میں ٹریننگ ہوتی ہے فوجی کی، جس کی ہاؤس جاب میں ٹریننگ ہوتی ہے ڈاکٹر کی، وہ ان دنوں کے لیے ہوتی ہے یا بعد میں پیش آنے والے معاملات کے لیے ہوتی ہے؟ پھر وہ روزوں والا تقوی جو ہے رکھا ہے اپنے ساتھ، وہ دیانتداری، جس دیانتداری سے دن کے آخری لمحے میں پوری پیاس ہونے کے باوجود وہ پانی کا ایک قطرہ تک باہر نکالا تھا، تب تو سمجھ تھی کہ حق تقاتے ہی کیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے۔ اور یہ ٹریننگ جس بات کے لیے تھی، باقی زندگی میں وہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے وہ ہم ادا نہیں کر رہے۔ تو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، مسجد میں وضو کر کے بیٹھ جاؤ تو یہ حق نہیں ہے صرف تقوی کا، یہ بھی تقوی کا حق ہے۔ جب دکان پر بیٹھے ہو تب دکان پہ جانا بھی تقوی ہے، بازار کی طرف جانا بھی تقوی ہے۔ سب سے اچھے خطے زمین پہ کون سے ہیں؟ مسجدیں۔ سب سے برے خطے کون سے ہیں؟ بازار۔ تو بازار میں جانے پہ پھر گناہ ہوتا ہے، کیوں جی؟ بازار میں دکان کھولنا پھر گناہ کا کام ہے۔
جو بندہ بازار میں جائے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، اس کو 1 ملین نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ۔ کہاں جا رہا ہے؟ بدترین خطے میں، لیکن اس نے تقوی کا حق ادا کیا ہے، اس نے بہترین ہدایت پر عمل کیا ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بہترین ہدایت پر عمل کیا ہے۔ بازار میں جاتے ہوئے اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملی ہیں دنیا کی بدترین جگہ پہ قدم رکھتے وقت۔ تو بات یہ ہے کہ جسے ہم دنیا داری سمجھ رہے ہیں، اللہ نے تو اس کو بھی تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس سے اچھا دین کون سا ملے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ یہ خیر الحدیث جو ہے نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تو مشقت میں پڑ جائے، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ نصیحت کرنے کے لیے ہے کس کو؟ جو ڈرتا ہے اللہ سے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو یہ قرآن رہنمائی دے گا کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عرب کے ایک قبیلے میں طٰہٰ کا مطلب ہے اے او شخص، او بندیا، پنجابی میں جسے کہتے ہیں۔ لیکن مفسرین کا یہاں پہ یہ اتفاق نہیں ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ یہ حروف مقطعات ہی ہیں، لیکن مخاطب تو بندے ہیں، چاہے اس کا مطلب وہ نہ بھی ہو۔ یہ قرآن کس کے لیے آیا؟ اسامہ کے لیے آیا؟ یعنی اگر میں سمجھوں کہ یہ اسامہ کے لیے آیا ہے تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ساری کائنات میں یہ قرآن میرے لیے آیا، میں مخاطب ہوں اس کا۔ یہ ہر بندہ سمجھ لے اس بات کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے آئے ہیں؟ میرے لیے آئے ہیں، میرے لیے، میرے لیے آئے۔ اون کریں اس بات کو، اس گل دے وارث بنو کہ وہی میرے واسطے آئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے آئے نے، قرآن میرے لیے آئے۔ اپنے آپ نو ٹارگٹ سمجھو قرآن دا اور رسالت دا، باقی ساری دنیا ٹارگٹ ہوئے بھی تو مینوں دا کی فائدہ یا نقصان؟ میرے اوپر تو اس بات کا اثر یہی ہے کہ میں اسے کیا سمجھتا ہوں۔ اپنی اپنی ذات سوچے کہ میں نے قرآن کو کیا سمجھا ہے۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ قرآن سے بہتر حدیث بات کوئی نہیں۔ میں نہیں کہتا ہاتھ کھڑے کریں، لیکن یہی سمجھیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ کس نے قرآن کو اول سے لے کر آخر تک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ بس یہ کہہ دینا کہ یہ بہترین کتاب ہے کافی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ پوچھا نہیں جائے گا کہ قرآن میں ہم نے کیا کہا تھا، تمہیں پتہ ہے کہ نہیں؟ سمجھتے ہیں کہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے آئے تھے۔ تو یہ قرآن ہے،
اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، منہ سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی چیز میرے منہ میں آ جائے، کیسا لگتا ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا نقش، اس کو تو میں ایک پرنٹ کروا کے اپنے سینے پہ لگانے میں بڑی محبت محسوس کرتا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ سے نکلی ہوئی چیز میرے منہ میں آ جائے، اس میں کیا لذت ہے؟ اللہ کا کلام ہے، جیسا اللہ نے اس کو ادا کیا ہمیں اس کی فہم نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی چیز ہے، اور یہ منہ کی چیز منہ میں ہونی چاہیے۔ کہاں اتری تھی؟ دل میں، دل میں بھی ہونی چاہیے۔ کس لیے اتری؟ اللہ کی نعمتوں کا راہ دکھانے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کا راہ دکھانے کے لیے اتری، مشقت میں ڈالنے کے لیے اتری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھولی ہے ان پر، تو وہ دل کے تو بڑے نرم تھے پھر، اور ان کے اوپر یہ بات بہت گراں گزرتی تھی کہ بالخصوص مومنین کو یا انسانوں کو کوئی چیز نقصان پہنچائے، پھر انہیں بہت صدمہ ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم، ان کے چال چلن پر تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہ آپ پر ہم نے مشقت ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا، یہ تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، آپ بس اپنی یاد دہانی کرائیں، آپ کے ذمہ یہی ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ڈرائیں، بس آپ کا کام ڈرانا ہے، آپ نے ان کے اوپر پہرے داری نہیں کرنی، آپ نے ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرنا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اب کیا کر رہے ہیں، اب کیا کریں، نہیں، بس آپ ڈرائیں، آپ کا یہ کام ہے۔ یہ تذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اب یہ کیا قرآن جو ہے وہ میرے اوپر پیش ہو گیا، اور میں سمجھوں کہ مجھے مشقت میں ڈال دیا گیا ہے، یہ قرآن دے کر اس پر عمل کرنے کا بھاری بوجھ میرے اوپر پڑ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پر عمل کرنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، اور آپ کے روزمرہ طریقوں میں حضرت عائشہ سے پوچھا نا کسی نے کہ ذرا بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، طور اطوار کیا تھے، لوگوں کے ساتھ ملنا برتنا کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کے طور طریقے قرآن ہی تھا، ان کا اخلاق تو قرآن تھا۔ تو قرآن کا اخلاق ٹریننگ کہاں سے لینی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں، ایک مثال ڈاکٹری کی ہے، آپ کہیں کو پھوڑا پھنسی نکلا ہے، آپ بازار جائیں، آپ کہیں جی کو پھوڑے پھنسی والا ٹیکہ دے دیں، وہ دے دیں گے، تو اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ اسے وین میں لگانا ہے، آئی وی لگانا ہے، تو بس وہ ٹیکہ مل گیا اور اس کو آئی وی ہم پھر لگا لیں گے، جب تک اس کی ٹریننگ نہیں لیں گے، وہ ہونے کے باوجود ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ تو ٹریننگ دینے والی ذات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے تہذیب سیکھنی ہے، ان سے سلیقہ سیکھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ تو کوئی بغیر اللہ اکبر کہے نماز شروع کر دے، ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ جانور کے گلے پر چھری پھیر دیں، چاہے اللہ اکبر کہیں یا نہ کہیں،
اس کے گوشت کی کیمسٹری تبدیل ہو جائے گی کہ وہی رہے گی؟ لیکن اللہ اکبر کہنے سے وہ ذبح ہوگا، حلال ہوگا بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے، اور نہ کہنے سے وہ، یعنی نماز کا کھلنا اب تو سب سمجھ میں آنا چاہیے، جس کا کوڈ لگا ہو نا موبائل پہ، وہ بغیر کوڈ کے نہیں کھلتا، کھلتا ہے؟ نماز اللہ اکبر کے بغیر نہیں کھلتی۔ اب تو یہ بات بڑی آسان ہو گئی، ذبیحہ بغیر اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کے ذبح نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے، اور اس پر عمل کرنے کا سلیقہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھنا ہے۔ کہ کون سیکھے گا؟ جس کو اللہ کا خوف ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ سیکھے گا۔ تنزیلا ممن خلق السماوات ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ قرآن اتارا ہوا ہے اس کی طرف سے جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ بہت سی جگہوں پر یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ انسان آنکھ کھولے اور ادھر ادھر دیکھے۔ مسلمانوں پر بارش ہوتی ہے نا، مسلمانوں پر دھوپ بھی پڑتی ہے، مسلمان پیدا بھی ہوتے ہیں، مسلمان مرتے بھی ہیں، مسلمانوں کی صحت بنتی بھی ہے، بگڑتی بھی ہے۔ کافروں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی فرق ہے؟ بادل ان پہ بھی آتے ہیں، کھیت ان کے بھی اگتے ہیں، درخت ان کے ہاں بھی ہیں، جانوروں سے فائدے وہ بھی اٹھاتے ہیں۔ یہ ساری کائنات جو ہے، یہ انسان کو، اس ساری کائنات کا نظام انسان کی زندگی کو کیسے سپورٹ کرتا ہے، اس کو چلانے کے لیے معاون ہے۔ اس بات پر غور کرنا، وہ کوئی ایمان رکھے یا نہ رکھے، ہر ایک کو کرنا چاہیے اگر اس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تنزیل، یہ اترا ہوا ہے، ممن خلق الارض والسماوات العلا، اس کی طرف سے جس نے زمین بنائی ہے اور اونچے آسمان بنائے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہو کہ یہ زمین بس خود سے ہے؟ اور اس کے اوپر جتنے نقشے ہیں، دریاؤں کے، مٹی کے، صحراؤں کے، پہاڑوں کے، بادلوں کے، برفوں کے، ہواؤں کے، وہ کیا سمجھتے ہو؟ وہ اس زندگی کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب سے رکھے ہیں، اور جس طرح سے سورج اس سارے نظام کو بنیادی توانائی دے رہا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، کسی کے غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ کیسے ہے یہ سارا نظام قائم کیا ہوا۔ دعوت اللہ تعالیٰ یہاں بھی فکر کی دے گئے ہیں، اور جہاں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا حکم نازل ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، عبادت، بندگی، تابعداری، فرما برداری اختیار کرو اللہ کی۔ سعبدوا ربکم، لفظ رب کا استعمال ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، وہاں بھی لفظ رب کا استعمال ہوتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے رب کیا ہے اور رحمان کیا ہے؟ رب ہے جو پال رہا ہے، کس کو؟ ہر چیز کو سنبھال رہا ہے۔ پانی کو دیکھا ہے کیسے سنبھالا ہے؟ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو بس وہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایک عرصے بعد وہ دوبارہ قابل استعمال ہوتا ہے۔ پانی کو سنبھالا ہے، مٹی کو سنبھالا ہے، انسانوں کو سنبھالا ہے، جانوروں کو سنبھالا ہے، پودوں کو، ہر چیز کی ضرورت ایک نظام میں لا کے
پوری کرنے والی ذات ہے کون؟ رب. ضرورتیں پوری کر رہا ہے ہر چیز کی. ایک ایسا نظام ہے کہ اس میں ہر چیز کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. آنکھیں کھولیں, اس کو پہچانیں. صرف اماں نے جو بچپن میں لا الہ الا اللہ سکھایا اور ابا جی نے جو مسجد میں لا کے بٹھا کے باقی چیزیں پڑھا دی ہیں, اس پہ نہ رہیں. آنکھیں کھولیں. آپ کو اپنے بچوں کے سامنے دین کو نئے طریقے سے دینا ہے, دینا پڑے گا. کچھ اور سوچیں آپ کی اولادوں میں آ رہی ہیں. اس زمین و آسمان کے نظاموں سے اپنی اولادوں کو آپ نے اللہ کی پہچان کروانی ہے. اس کے لیے تیاری کریں, سمجھیں. سمجھ میں آتی ہے جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے استعمال ہونے کے بعد, پھر کہاں جاتا ہے, پھر کہاں جاتا ہے, پھر کہاں جاتا ہے. یہ کیا خیال ہے؟ یہ بس یہ ایسے ہی ہو رہا ہے. یا ایھا الناس, اے انسانوں, سعبدوا ربکم, بندگی اختیار کرو اپنے رب کی. بندہ کون ہوتا ہے؟ بندہ کون ہوتا ہے؟ ہم نے بندہ دیکھا ہی نہیں ہے. عبد, غلام جو ہوتا ہے نا, وہ دیکھا ہی نہیں. وہ کسی وقت ہوتے تھے, اب تو نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا غلام بنانا چاہ رہا ہے. عبد ملازم ہوتا ہے نا, صفائی کرنے والا ہے مثلا ملازم, آپ اس سے کہیں آج کپڑے دھو دو, اس کی مرضی تو ہے نا, آپ اس کی تنخواہ تو نہیں کاٹ سکتے کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ صفائی کا معاہدہ کیا ہو. لیکن جو عبد ہوگا وہ اس کو اس بات کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی وقت بھی کوئی حکم دیا جائے اور وہ اس کے معاملے میں اس سے کجی اختیار کرے, سر پھیرے. اس قسم کی بندگی چاہیے اللہ کو. کون ہے وہ؟ ربکم, جس نے تمہیں پالا ہے. ربکم الذی خلقکم, اور اس نے بنایا بھی ہے تمہیں. اپنے بنانے پر غور کریں. کیا کیا نظام اپنے بننے پر استعمال ہوئے ہیں, کیا کیا تدابیر تھیں وہ کہ جس میں میں پیدا ہوا اور میری ساری ضرورتوں کا بندوبست ہوا. میں پلا, میں بڑھا, میں جوان ہوتا چلا گیا. بڑا ہو رہا تھا نا, تو ایک مخصوص حد سے بڑا نہیں ہو سکا, اس کے بعد بڑھنا رک گیا. کیوں رک گیا؟ یہ تدبیر ہے کسی کی. اس مدبر کو, اس تدبیر کرنے والے کو پہچانے. میری دونوں آنکھیں ایک سی بنائی ہیں. 6 ارب انسانوں کی 12 ارب آنکھیں. بارہ ارب آنکھیں ہیں کہ نہیں؟ بس یہ کسی کی سکیم نہیں تھی, بس ایسے ہی بن گئی. میرے گردے جو کام کر رہے ہیں میرے بس میں ہے؟ مجھے پتا ہے کیسے کر رہے ہیں, کچھ خبر ہے؟ بڑی باریکی کے ساتھ آنکھوں کو جوڑا, گردوں کو لگایا, نظام اخراج. پروگرام اندر جائے گا, باتیں پروگرام اندر جائے گا, دیکھیں گے, سمجھیں گے. یہ تدبیر ہے, کسی کی سکیم ہے, اور اس نے تمام جاندار, بے جان پودے, جانور, سمجھدار انسان اور بے سمجھ حیوان, سب کی ضرورتیں جو ہیں پوری ہونے کے لیے نظام کھڑا کر دیا. ہے کوئی سوچ کسی کے پاس بھی کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ 12 ارب 6 ارب انسانوں کا کھانا پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟
6 ارب انسانوں کو آکسیجن دی جا رہی ہے، 6 ارب انسانوں کا پانی مہیا کیا جا رہا ہے، اور یعنی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کس کا نظام ہے؟ اس رب کو پہچانے، اس رب کو پہچانے، اس نے تمہیں بنایا۔ والذین من قبلکم، اور ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے تھے۔ سب سے پہلے حضرت آدم کو بنایا، روح اس میں پھونکی تھی، اور وہ جزو روح جو ہے وہ جب بھی نطفے سے ملتا ہے اس میں پھر ایک روح جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس رب کو پہچانے، وہ اس کا مطالبہ ہے کہ اس رب کی بندگی اختیار کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ اللہ کہ جس نے زمین کو ایک بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی پھل پیدا کیے تمہاری روزی کے لیے، پس اللہ کے لیے کسی قسم کا شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اب بتائیں اس سارے نظام میں کون ہے اس نظام کو کھڑا کرنے والا؟ ہمیں پتہ چل گیا نا، کیونکہ ہمیں ہماری اماں نے بچپن میں ہی لا الہ الا اللہ پڑھا دیا تھا، تو ہمیں ضرورت نہیں سمجھی بھی اس کے اوپر کوئی دلیل یا فہم و فراست لے کر آئیں۔ لیکن آپ کی اگلی نسلوں کو دلیل اور فہم و فراست کی ضرورت پڑنے والی ہے، اور پڑ چکی بھی ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ یہ دلیل اور فہم و فراست میں تھوڑی بہت اپنی استعداد کے مطابق آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ نے جگہ جگہ پہ یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ غور کریں آسمانوں میں اور زمینوں میں اور اپنی ذات میں۔ یہ بوڑھے ہوتے ہوئے لوگ بھی اپنی ذات میں غور کریں، میرے جیسے جو 60-62 سال کے بھی ہو گئے ہیں، کہ یہ جو نیچے گرتا ہوا نظام ہے، قوتیں کم ہوتی ہوئی، یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ کس نے پروگرام دیا ہے جس کو ہم تھام ہی نہیں سکتے؟ ہاتھ سے ریت کی طرح نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ جو وقت اللہ نے دیا ہے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، اور یہ جو سارا نظام زمین و آسمان کا انسان کی خدمت پہ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس پورے نظام کا فائدہ انسان اٹھاتا ہے، اور اس انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اس عبادت کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ اور دین دیا ہے آپ کو بالکل آسان، اپنے روز مرہ میں سب کچھ کرو، اپنی ضرورتیں پوری کرو، اپنی خواہشیں پوری کرو۔ سلیقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لو، اس سے پیاری کوئی ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اور اگر یہ نہیں کرو گے تو اپنی ضرورت پوری کر تو آپ پھر بھی لیں گے، اپنی خواہش پوری پھر بھی کر لیں گے آپ، لیکن وہ محمد کا سلیقہ نہیں ہوگا۔ وہ ہو سکتا ہے ٹرمپ کا ہو، وہ ہو سکتا ہے مودی کا ہو، یا وہ ہو سکتا ہے کسی بددین کا، بے ایمان کا ہو، تو اس پر چل کر آپ اپنی ضرورت پوری کریں گے یا اپنی خواہش پوری کریں گے، تو پھر کیا ملے گا؟ تو آپ کو چوائس دی ہے، یہ نہیں کہا کہ ضرورت نہیں پوری کر۔ یہ بعض ہمارے نوجوان سوچتے ہیں یورپ میں بڑی آزادی ہے،
آزادی وہاں بھی نہیں ہے، آزادی یہاں بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ جو آزادی کا معیار ہے وہ کسی بش نے مقرر کیا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ جو آزادی کا معیار ہے وہ ہم یہاں ممبروں والے سکھاتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ایک ضرورت جو نکاح کے ذریعے ہم پوری کرتے ہیں، اسے نکاح کے ذریعے پوری کرنا میری سنت ہے، اور جو اس ضرورت کو پوری کرے گا تو اسی ضرورت کو پورا، لیکن میرے نکاح والے طریقے سے نہ کرے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی میری نبوت اس کے لیے نہیں ہے، میں جو ہدایت رسالت لے کر آیا یہ اس کے لیے نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں اس پہ۔ میرا وہ ہے جو میری سنت کے مطابق اس ضرورت کو پورا کرے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اب یہ کہ بازاروں میں جانا، اپنی ضروریات کے لیے کمائیاں کرنا، اپنی ضروریات اپنی خواہشات کے لیے، تو اس کا بھی سلیقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں۔ تجارت کرنا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، تاجر ہے سچا اور دیانتدار، نہ کپڑے کو کھینچتا ہے، نہ پیکنگ کرتے وقت مال میں اونچ نیچ کرتا ہے، نہ وزن کرتے وقت وزن میں فرق ڈالتا ہے، نہ اچھی گندم دکھا کے بری دیتا ہے، اچھا سودا دکھا کے برا دیتا ہے، سچا ہے اور ایمانتدار ہے، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہے، اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہے، اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہے۔ شہید ہونا کتنا کو آسان ہے بھائی؟ شہید ہونا کتنا کو آسان ہے؟ اب تو شہید ہونے کا ماحول بھی نہیں ملنا، بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن دکان پہ بیٹھے بیٹھے آپ شہداء کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ یہ دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں آپ یہ کر رہے ہو کہ میں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق کر رہا ہوں۔ تو جس کو یہ دین ملے تو اس کو مشقت میں ڈالنے کے لیے ملا ہے؟ یہ قرآن جس کو ملا ہے اس کو مشقت میں ڈالنے کے لیے ملا؟ نہیں، یہ اس کو بڑے بڑے انعام دینے کے لیے ملا ہے۔ یہ راستہ کھول رہا ہے جنتوں کا، انعامات کا۔ اور کسی کے دل میں اگر یہ ہو کہ پتہ نہیں رب ہے کہ نہیں، رسول ہے کہ نہیں، قرآن ہے کہ نہیں، بات یہ اب استغفر اللہ کتنے پریشان ہوئے میرے کئی بزرگ یہ بات سن کے، ہمیں 73 سال ہو گئے، ہم کافروں کے ساتھ نہیں رہ رہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن یہ سوال آتے ہیں جب آپ کہیں کسی معاشرے میں ہوں گے تو کیسے سمجھائیں گے کہ رب کون ہے؟ ایسے سمجھائیں گے جیسے قرآن بتا رہا ہے۔ اس نظام کو دیکھیں، اتنا مربوط نظام، ساری کائنات جو ہے، سورج تک تو سمجھ میں آتی ہے نا ہمیں کہ زمین کو توانائی دے رہا ہے، دھوپ دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، اور پودے پتے جو ہیں وہ اس سے اگتے ہیں، اور اس سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے، ساری پانیوں کا گرم ہونا، اوپر اٹھنا بادلوں کی شکل میں، پھر اوپر جا کے ٹھنڈے ہونا، اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ سمندروں سے اٹھنے والی بھاپ آسمانوں پہ جب ایک مخصوص خطے میں پہنچتی ہے وہاں ٹھنڈک میں وہ پھر پانی کی شکل اختیار کر لیتی، اور ہواؤں کے ساتھ اڑتے بادل پھر کہیں جا کے برستے ہیں۔ جو پانی ساری گندگی غلاظتیں لے کر گیا تو وہ صاف پاک ہو کے پیوریفائی ہو کے بارشی کی شکل میں پھر آپ پر آ جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی نازل کر دیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس سے پھل نکل آئے جو تمہارا رزق بنتے ہیں۔ ایک پودے کو، ایک تنکے کو اگانے کے لیے کبھی بیٹھ کر غور کریں کائنات کا کون کون سا نظام استعمال ہو رہا ہے۔ پانی، ہوا، دھوپ،
مٹی کے اندر اجزاء، کون کون سے اجزاء سائنس نے پتہ کروایا نا، کون کون سے اجزاء سائنس والوں کو پتہ چل گیا نا کہ بیج کے اندر کروموسوم ہوتا ہے، ڈی این اے ہوتا ہے، کروموسوم ہوتا ہے، الیل ہوتے ہیں، پتہ چلا ہے نا۔ تو یہ بھی تو سوچیں کہ یہ کسی نے رکھا ہے یہاں پہ، کسی کے پروگرام کا حصہ ہے، وہ ہے رب، اس کی تابع داری اختیار کر لو۔ وہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن میں نے دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ آدم سے کہا کہ آپ اب اترو یہاں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی، جو اس ہدایت کی تابع داری کرے گا اس کو کوئی خوف نہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا، ولا یحزنون، اور اسے کوئی غم نہیں کہ پیچھے کیا ہوا تھا۔ جس کا مستقبل اچھا ہو اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ پیچھے کیا ہوا تھا؟ جس کو جنت مل جائے اس کو کیا غم ہے کہ جنت سے نکلا تھا؟ والذین کفروا، اور جو انکار کریں گے، اس سارے نظام کا انکار کر دیں، اپنے آپ کو کسی کا پابند سمجھنے سے انکار کر دیں، اللہ کی بندگی کرنے سے انکار کر دیں، قرآن کے پیغام کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اور میری نشانیوں کو جھٹلایا۔ اللہ کی نشانیاں، یہ قرآن کی آیات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور زمین کے سارے نظام جو ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جس نے کہا کہ یہ سارا کچھ خود بخود چل رہا ہے، والذین کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، وہ آگ والے ہیں، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ ہم ہیں قرآن والے، ہیں کہ نہیں؟ اور ہم ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، ہیں کہ نہیں؟ پھر کوئی اپنی خواہش، کوئی اپنی ضرورت اللہ کی مرضی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیقے کے بغیر پوری نہ کریں، یہی ہم سے مطالبہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔